سے پہلے ہی وہ مہینہ جس مہینے کے لیے میرے آقا نے 2 مہینہ پہلے سے ہی دعائیں کی کہ اللہ مجھے شعبان میں رجب میں برکتیں اور رمضان ہمیں ملا دے، وہ مہینہ جس کو پانے کے لیے میرے آقا نے پہلے سے دعا پر دعا پڑھتے رہے اور دعائیں کی کہ وہ رمضان کا مہینہ مجھے حاصل ہو جائے۔ آپ سوچیں کہ جس نبی سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں، جس نبی کے ہم امتی ہیں، میرے آقا رمضان مبارک سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے تو انسان کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، فکر میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ علم نہ ہونے کی بنیاد پر اب وہ سوچتا ہے، کسی عالم کے پاس چلا گیا، حضرت میں بڑا پریشان ہوں، ڈاکٹر نے مجھے گولی لکھ دیا ہے، مجھے تو فلاں مرض ہو گیا ہے، مجھے تو یہ چیز ہے، میں روزے نہیں رکھ سکتا۔ حالانکہ اگر وہ چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن روزے کو چھوڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ذرا اسے سوچنا چاہیے کہ یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، جس کو میرے آقا نے اتنا پسند فرمایا کہ دعا پر دعا کرتے رہے، تو اس رمضان مبارک سے ہمیں کیسی محبت کرنی چاہیے، ہمیں کیسی الفت رکھنی چاہیے۔ لیکن آج اس سے لوگ بچتے ہیں، جبکہ رمضان کا مہینہ کیسا مہینہ جانتے ہیں آپ؟ رمضان مبارک کے مہینے کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا جتنے بھی مہینے ہیں کسی مہینے کا بھی صراحتاً قرآن میں ذکر نہیں ہے، کسی مہینے کا ذکر نہیں ہے، لیکن رمضان مبارک کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن میں موجود ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن پڑھتے نا، رمضان کے مہینے کا قرآن میں ذکر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کے اندر اور مہینوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن رمضان کا ذکر ہے۔ تو رمضان مبارک کیسی برکت والا مہینہ ہے، اور کیوں نہ برکت والا مہینہ ہو، کیونکہ اس مہینے میں قرآن کا نزول بھی ہوا ہے۔ وہ قرآن کا نزول جس قرآن کو پڑھنے کے بعد آج یہ بچے سند لینے حاصل کرنے آئے ہیں، آج مخرج کے ساتھ پڑھنے کے بعد یہ سند حاصل کرنے آئے، اسی قرآن کے لیے جس قرآن کو رب نے رمضان میں اتارا۔ اور رمضان مبارک کا وہ مہینہ اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اے میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، وہ رمضان کا مہینہ جہاں نفل کا ثواب جو ہے فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، وہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ پتہ چلا اس مہینے میں رحمت کا عشرہ بھی ہے، مغفرت کا عشرہ بھی ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی ہے۔ جس نے رمضان کی قدر کر لی تو پتہ چلا اس نے رحمت الہی بھی پا لیا، مغفرت الہی بھی پا لیا، اور جہنم سے آزادی بھی اسے عطا کر دی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب رمضان مبارک کی صحیح طریقے سے خدمت کریں گے، جب نا احترام ویسا رمضان کا ہوگا، جب نا رمضان کے احترام کے لیے ہمیں جو ہے پوری طرح سے رمضان مبارک کے معاملات کو سمجھنا ہوگا کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، یا بھوکے پیاسے رہ گئے، صبح رات بھر جو ہے وہ گلی ڈنڈا کھیلے، رات بھر میچ کھیلتے رہے، رات بھر کیرم کھیلتے رہے، رات بھر لوڈو کھیلتے رہے، پتہ نہیں کون کون سا گیم ہوتا ہے، یہ سب کھیلتے رہے، اور صبح سحری کی فجر کی نماز غائب سو گئے، اب کب اٹھ رہے ہیں؟ عصر میں۔ کیا مطلب ہے روزے کا؟ جبکہ روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ثواب ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو ثواب ہے، اگر آپ جو ہے مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں تو ثواب ہے۔ یعنی جتنی نیکی ہے وہ آپ نیک اعمال کریں گے تو ثواب ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اگر روزے کی صحیح طرح سے قدر کرتے ہوئے انسان جو صحیح روزہ رکھنے کا طریقہ ہے پورے جسم و جسمانیت کے ساتھ اگر وہ سویا ہے، پھر بھی اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر تکلیف بھی انسان کو ہونا تو کوشش کرے کہ ہم روزہ رکھ لیں، کوشش کرے کہ ہم روزہ رکھ لیں۔ مرض کے حوالے سے نہ سوچیں، اس لیے کہ روزہ مرض کو دور کر دیتا ہے، بیماری کو ختم کر دیتا ہے، لیکن آپ کی نیت درست ہوگی جب نا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں رمضان مبارک کا بھی احترام کرنا ہے، قرآن کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، اچھی صحبت بھی اختیار کرنی ہے، کیونکہ اچھی اگر صحبت ہوگی، آپ دیکھ لیں دعوت اسلامی کا ماحول کیسا ماحول ہے ماشاءاللہ۔ یہاں جب ایک دوسرے سے لوگ ملتے ہیں، عاشق رسول جب بنتے ہیں، عشق رسول کا پیمانہ جب بھر بھر کے ان کو پلایا جاتا ہے، تو کوئی حاجی مشتاق قادری بن کر نکلتا ہے، تو کوئی رضوان قادری بن کر نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں، نظر تو اٹھا کر دیکھیں، حاجی مشتاق کی ہسٹری آپ دیکھ لیں،
اگر کوئی بندہ پہنچ جاتا کہتا حضور مجھے نعت سننی ہے تو پہلے وضو کرتے پھر نعت مصطفیٰ کو گنگنایا کرتے. ایسی محبت تھی, ایسا لگاؤ تھا. یہ کیوں ہوا؟ یہ صرف اچھی صحبت کی وجہ سے, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے, نیک اعمال کرنے کی وجہ سے. اور یہی بات حاجی رضوان کا جو کل تعلق گزرا ہے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. خدمت قرآن کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے, لیکن زمانے کو درس دے دیا, اے لوگوں نیکوں کی صحبت میں بیٹھو, قرآن کی خدمت کرو. اگر تم نیکوں کی صحبت حاصل کرو گے, قرآن کی خدمت کرو گے, تو جب نزا کا وقت ہوگا تو کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے گا. حضرات محترم, یہ بہت اہم چیز ہے, ہمیں ان سب چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو سنوارنے کے لیے ایسے ماحول سے وابستہ کرنی چاہیے. آپ یہ جتنے پیرنٹس آئے ہیں سب اپنے بچوں سے خوش ہیں نا؟ آپ کے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کون کون ناخوش ہیں؟ سارے خوش ہیں ماشاءاللہ. اب اس میں کیا ہوتا ہے نا, کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بڑا وقت لگ گیا قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں. وہ بدنی قاعدے میں جو 6 مہینہ لگا دیے, سال بھر لگا دیے, تو اس میں اساتذہ کی کمی نہیں ہوتی, یہ دھیان رکھیے گا. اس میں آپ بھی کمی ہے. وہ اس لیے آپ بھی کمی ہے کہ اگر بچہ آپ کا پڑھتا ہے نا تو اس کے بارے میں آپ گھر پر اس سے پوچھ گچھ کرتے ہیں آج آپ نے سبق کتنا سنایا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا. لیکن اسکول کی ہسٹری ہر انسان پوچھتا ہے, آج تم نے ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا, آج تم نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا, آج تم نے وہ کیا کہ نہیں کیا. اسکول کے حوالے سے ہر انسان پوچھ رہا ہے. لیکن مدرسے میں جو بچہ گیا تو بس چھوڑ دیے, بھائی چلو جو سب سے بڑا گنز ہے نا اس کو بھیج دو مدرسے میں, جا کے کچھ نہ کچھ سیکھ لے گا. تو ایسا نہیں ہے. یہی بچے جس کو کل ذہن سمجھ کر آپ مدرسے میں بھیجتے ہو نا, مرنے کے بعد یہی بچے آپ کے کام آنے والے ہیں. وہ زیادہ ذہین والا کام نہیں آئے گا اگر آپ اس کو آپ نے دینی تعلیم نہیں کیا. لہٰذا ہمیں سوچ اور فکر اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں کہ ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا پڑھ کر آج آیا ہے. آج اس نے جو کل سبق سنایا تھا ایسا تو نہیں کہ آج بھی اس نے وہی سبق سنایا. آخر اس کی وجہ کیا ہے, اس کی معلومات کریں, قاری صاحب سے رابطہ کریں, ان سے پوچھیں کہ بھائی حضور ہمارا بچہ یہ آج پہلے سبق پر تھا, آج بھی پہلے سبق پر کیوں ہے؟ تو اس کی پوچھ گچھ آپ کو کرنی چاہیے. آج ہمارے اساتذہ کر رہے ہیں, ہمارے ناظرین کر رہے ہیں, ناظرین اعلیٰ کر رہے ہیں, یہ جو کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کی پوچھ گچھ پر ہوگی تو اس کے اندر اور جو ہے تقویت اس کو حاصل ہوگی کہ میرے ماں باپ مجھ سے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, تو آج میں نے پہلا سبق سنایا, کل انشاءاللہ دوسرا بھی یاد کر کے جاؤں. وہ پوچھ گچھ ہوگی تب ہوگا. جب تک پوچھ گچھ نہیں ہوگی تو علم کی بات چلی تو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت پائے کے مناظر تھے, ایسے مناظر کہ آپ نے اپنی زندگی میں 360 مناظرے, کتنے مناظرے کیے؟ 360 مناظرے کیے. لیکن علم والے تھے. نزا کا وقت آیا, شیطان پہنچ گیا, کہا راضی تم نے بہت مناظرے کیے ہیں, بتاؤ اللہ کو ایک ہونے پر دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ دلیل کیا ہے؟ کہتے امام راضی نے ایک دلیل دیا, اس نے کاٹا, دوسرا دیا, اس نے کاٹا, تیسرا دیا, اس نے کاٹا, یہاں تک کہ آپ نے 360 دلیلیں خدا کو وحدہ اللہ شریف ہونے پر دی. لیکن شیطان کیونکہ وہ بھی معلم مربوط تھا, وہ کاٹتا چلا گیا. آپ کے پیر و مرشد دور مقام پر وضو کر رہے تھے, آپ نے دیکھا تو آپ نے وہیں سے وضو کا لوٹا پھینکا اور فرمایا راضی کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہم اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتے. پتہ یہ چلا کہ اچھے پیر و مرشد جو واقعی پیر کے لائق ہے نا, ان سے بیعت کرنا بھی آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. روحانیت وہیں سے حاصل ہوگی. لہذا المختصر یہ ہے کہ ہم اور آپ جو یہاں آئے, آپ نے یہ ماحول دیکھا تو اپنے پڑوسی کو بتائیں, اپنے دوستوں کو بتائیں جن کے بچے یہاں وہاں پڑھتے ہیں, صحیح مخارج ان کے درست نہیں ہے, صحیح طریقے سے ان کی تعلیم نہیں ہوتی, تو پھر ان کو لا کر پڑھوائیے.
ورنہ یاد رکھیں کہ کل کا کل پڑھیں گے تو کل کے معنی ہوتے ہیں محبوب آپ فرما دیجئے، اور کل کے معنی ہوتے ہیں کھاؤ. تو ظاہر سی بات ہے معنی تبدیل ہوگا تو قرآن درست نہیں ہوگا. جب قرآن درست نہیں ہوگا تو نہ تو نماز درست ہوگی، نہ کوئی جو آپ قرآن کی تلاوت رمضان میں کریں گے کہ بھائی قرآن کی تلاوت کرو ہمیں ثواب حاصل ہوگا، تو آپ پہ غلط پڑھنے کی وجہ کر آپ کو اس کا ثواب نہیں بلکہ آپ کو گناہ اس کا حاصل ہوگا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ دعوت اسلامی کا مبارک ماحول، مدنی ماحول میں الحمدللہ بڑے سے لے کر بوڑھوں تک، بچوں تک سب کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک تعلیم حاصل کریں. تو آپ یہاں بھی بالغان مدرسہ لگا کرتا ہے، قاری صاحب بھی پڑھاتے ہیں، آپ بالغان میں شرکت کریں. جو بڑے عمر کے لوگ ہیں اپنے قرآن کو درست کیجئے، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم نماز تو 5 وقت پڑھتے ہیں لیکن قرآن درست نہ ہونے کی وجہ کر ہماری نماز رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. کریں گے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ سب کو یہاں آنا، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں سب کا آنا قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق پر رحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.